بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، السلام علیکم. کل سے جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے کشمیر کے بارے میں، پاکستان کی کیا پالیسی ہے، اور ہم نے کہاں کہاں کشمیر کے مقدمے کو، جو کامیاب ترین مقدمہ تھا، ہم نے کیسے ہارا. آج پیپل پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس 36 ممبرز کی سپورٹ ہے، تو باقی تو پھر جو بچ گئے 16 کے قریب بچ گئے. 52 کا شاید ہاؤس ہے. یہی کھیل ہم کھیلتے رہتے ہیں. کشمیریوں کی مقدر سے بھی ہم نے ان کا مقدر کو بھی خراب کیا ہوا ہے. یہ نہ کشمیری حکومت ہے، نہ اس کا کشمیر سے کوئی تعلق ہے. کل ہی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آخری فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی. اب 36 بندے ہیں تو پھر لو تحریک عدم اعتماد. ہمارے یہاں تو اقتدار تو چھوٹا سا یونین کونسل کا بھی ہونا، اس کے اوپر بھی ہماری پارٹیاں جھپٹ پڑتی ہیں. یونین کونسل کا چیئرمین بننے کے لیے بھی چیئرمین بلاول بھٹو حاضر، اس کے لیے منہ سے راڑ نکل آئے گی، اور جو مریم ہے وہ بھی. اقتدار چاہیے. یہ آپ کا اس کے بارے میں پالیسی بنائیں. کشمیر کے بارے میں یہ ان کی حکومتیں بنتی رہی ہیں، ٹوٹتی رہی ہیں، اور یہ بھی حصہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے. اللہ کرے میری یہ ساری سوچیں غلط ہوں، غلط بلکہ تھوڑی سی غلط بھی ہیں، لیکن میں اتنا زیادہ ان کو انرسپانسبل پولیٹیشنز سمجھتا ہوں جن کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے. اب وہ آج کہہ رہے ہیں جی وہ اب مشکل ہے. مشکل تو کیا ہے یار؟ مشکل یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کو ان کی مرضی کے پارٹیاں بنانے دیں، حکومتیں بنانے دیں. اتنا سا تو کشمیر ہے آپ کے پاس. وہ کہتے ہیں جی جو حکومتیں بنے وہ بہت زیادہ مہنگی بن جاتی ہیں، ہم ان کے اپنے اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں، ہم یعنی فیڈریشن، کہ بھئی اس سارے پیسے تو ہم نے دینے ہیں نا، تو تمہیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار ہماری وہ چیزیں جو فنڈز رکھتے ہیں آپ آزاد کشمیری کے لیے، تو وہ ہماری گلیوں پہ لگائیں، ہماری ترقی پہ لگائیں، پروجیکٹ بنائیں. ہمارا حق جو ہے ڈیمز کے اوپر وہ ہمیں دیں. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. سوچنے والا تو کوئی ہے نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں
طالبان کا ایشو جو استنبول میں، وہ تو کہتے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، مگر ہماری پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ایفرٹ کر رہے ہیں قطر اور ترکیہ کہ پھر مذاکرات کی میز تک کھینچ کے واپس لائیں۔ تو اس میں بھی رویہ ہمارا جو ہے غیر ذمہ دارانہ ہے۔ طالبان ہم نے پیدا کیے ہیں، ہم نے کھڑے کیے ہیں، اور اس کے لیے بھی وسائل جو ہیں سعودی عرب نے پرووائڈ کیے، امریکہ نے پرووائڈ کیے، ہم نے اسلام کا جھنڈا ان کو دے دیا، انہوں نے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھ دیا، اب وہ تو پوتر ہو گئے۔ وہی ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ مرتے دم اللہ کرے ہمارے منہ پہ کلمہ شہادت ہو، کلمہ طیبہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ان کے جھنڈے پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے تو مجھے تو ساری دنیا سے پیارا جھنڈا وہ لگتا ہے، لیکن نیچے تو وہی ہے جن کو یہ ڈالر منہ کو لگے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ اپنا حصہ ڈالروں کا بانٹ لیتے تھے یا چھین لیتے تھے، جتنے لے کے آتے تھے اتنا ان کو پہنچاتے بھی نہیں تھے۔ تو پل گئے ہیں اب تو، اب بھگتو، آپ نہیں بھگتیں گے، بھگتے گی تو ساری قوم۔ وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اوپر حملہ کیا تو تم پہ اسلام آباد کو بھی ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ کہاں سے اڑا کے رکھ دیں گے؟ جی انڈیا ہمارے ساتھ ہے۔ کسی بات کو تو تیقن کے ساتھ بیٹھ کے سوچیں، اس کا حل نکال موجود ہیں، لیکن آپ تو کہتے ہیں ہمارے پاس ایئر فورس ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہمارے پاس میزائل ہیں، ہمارے پاس، ہم تو اڑا کے رکھ دیں گے۔ ہم نے انڈیا کو اڑا کے رکھ دیا 6-7 گھنٹے کے اندر، تو ان کو بھی اڑا کے رکھ، یہ تو چھوٹا ملک ہے افغانستان، کوئی بڑا ملک تو نہیں ہے، لیکن سوچو صحیح، کبھی کوئی سنجیدگی سے سوچو۔ آپ پھر رہے ہیں باہر کی دنیا کے اندر، امریکہ کے جو ہے وہ جو کیا ہوتا ہے وہ ایمبیسڈر ایٹ لارج، آپ امریکہ کے ایمبیسڈر ایٹ لارج بنے ہوئے ہیں، ایک ملک دوسرا ملک، اس کو کہتے ہیں وہ کہ ہماری عسکری ڈپلومیسی ہے۔ کوئی دنیا کا کمانڈر ان چیف یہ بھی کرتا ہوگا تو ہم تو شکر ہے گزار ہیں عاصم منیر صاحب کا کہ انہوں نے دنیا کے اندر ڈپلومیسی اپنی جیب میں لا کے، نہ ہمیں پتہ ہے نہ اس کے کور کمانڈر کو پتہ ہے، اس کی جیب میں ہے۔ اور یہاں تو صرف ڈپلومیسی نہیں ہے، ہم ہر ایک کو اس کا ڈاکٹرائن کہتے ہیں، باجوہ ڈاکٹرائن، رئیس شریف ڈاکٹرائن، پرویز مشرف ڈاکٹرائن، اسی طریقے سے ان کا تو عہد ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے، ایک
छोटे से जनरल का भी जहाँ पे बैठा है वहाँ का वो एक दौर उसका है, वो हाकिम है, वो फिर हैं। आज तो खैर सऊदी अरब में भी वो बैठे थे साथ, अकेले पे रहे। जॉर्डन हो, ओमान हो, मिस्र हो, जहाँ जहाँ चलो जाएं भाई, हमारा कौन सा टिकट पे खर्चा आ रहा है, जाएं, तशरीफ लेके जाएं। भाई अपने घर की तरफ भी तो देखो। हमें जिन हालात का सामना है, मुआशी तौर पे भी आज तक वो आनियां जानियां तो उनकी हैं, और अपना उन आनियां जानियां को देखते रहे। वो बंदर था ना जो, वो एक टहनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो नीचे शेर खड़ा था। उन्होंने कहा जी वो काबू नहीं आ रहा। उसने कहा जी हमारी आनियां जानियां देख लें, इनकी आनियां जानियां देख लें। शहबाज शरीफ वहां बैठ के लेक्चर दे रहा है, अल्लाह की मर्जी। तो ठीक है, उसकी सेंस तो है ना, दुकान चलाने वाला तो है, बात कर सकता है शहबाज। लेकिन किसको वो रिप्रेजेंट कर रही है? हमारे जो दानश्वर कहते हैं जी कि जो तालिबान है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो इलेक्टेड हुकूमतें हैं। अब बताइए, इलेक्टेड हुकूमत का हाल भी ये देखें कि एक सूबे का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव धक्के खाता फिर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके अडियाला जेल के दरवाजे पे वो धक्के खाता फिर रहा है। एक थानेदार उसको कहता है जाओ जी, बड़े तुम वजीर आला, यहाँ का तो है वजीर आला। देखिए ना, एक कंडोर ही बैठा है ना जो अडियाला जेल में। ये उस जो हमारी इलेक्टेड जो जिनको गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जनरली इलेक्टेड वो है सुहेल अफरीदी। पूरे मुल्क के अंदर आपकी पूरी जो है असम्बलियां 47 की पैदावार है, आपका प्रेसिडेंट 47 की पैदावार है, आपका वजीर आजम, आपका पंजाब की वजीर आला, गवर्नर, सारे के सारे, इवन सिंध भी सिर्फ एक जनरली इलेक्टेड है, वो है केपी का वजीर आला, और उसको आप मुलाकात ही नहीं देते। ये उसने तो हिम्मत की, उसने कहा कि भाई कोर्ट कमांडर साहब आपने मिलना आपने है, एक बंदा भेजे पास मेरे पास, अगर मिलना है तो यहाँ आके मिले। मुझे ये दफ्तर जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव का दफ्तर है, मेरा जाती दफ्तर तो नहीं है। और फिर अच्छा क्या हुई, जाके मिल लिए उनसे, तो कहीं तो सीधा काम शुरू तो करें बैठ के। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कतर बियोनत ये ना करें, मुल्क के सर नहीं चलते। कितने रोजाना हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, क्वेटा के अंदर, बुलान के अंदर, 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। 1
کوئی ایک جگہ بچی نہیں ہے جہاں یعنی ایک پورے شہر کے اندر انہوں نے بینک لوٹ لیے، پولیس ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دیا، وہاں فوج ہے اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا، اس کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر میں کہیں گے کہ میں مرثیہ نگاری کر رہا ہوں، بات یہ نہیں ہے۔ ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دکھا ہوا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اب انہوں نے دیکھے، وہ تقریر کر رہا تھا کہ ایک مائی مرتے ہوئے اس نے کہا کہ عمران عمران عمران، اس میں کفر بول دیا۔ یہ تو دیکھو کہ یہ بات چل کے پہنچی کہاں پہ ہے۔ عمران لوگوں کے دلوں میں کیسے چلا گیا ہے، اور اس کو نکالنے کے بھی آپ ہیلے کر رہے ہیں، طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں۔ جو عمران کا نام لے اس نام کو آپ کہیں آنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ آپ کے ٹی وی چینل ہو، آپ کا سوشل میڈیا ہو، آپ کا کوئی بھی عمران کا نام نہیں لے سکتے نہیں، اور پھر دکھاتے ہیں، دیکھو جی وہ ظالم ماں جو ہے وہ مرتے ہوئے کہہ رہی ہے عمران عمران عمران۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ حالات کا مل کے قوم کے اندر کی اندر قیادت موجود ہے، اور ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان سے بھی اس کی بہنیں جو ہے، اب آج عظما وہ بتا رہی تھی کہ کیا بات ہوئی۔ پہلے ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، نورین کہہ رہی تھی اور رینا کہہ رہی تھی، انہوں نے کیا ان کو بتایا کہ جی وہ گدی نشینی چاہتی ہیں۔ شرم کرو یار، بھائی ہے اور وہ بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں۔ اپنے کلچر کے اندر تو دیکھو، ان کے اوپر فرض نہیں بنتا، لیکن وہ گھر سے نکل آئی ہیں۔ ان میں یہ مختلف ذریعے، اس کے اندر یہ جو ہے عظما، یہ تبلیغی جماعت میں ہے، اس کا میاں تبلیغی جماعت میں ہے کافی عرصے سے۔ ان کو بھی کہتے ہیں جی وہ، کوئی خدا کا خوف کرو، معاملات کو سمجھو، سنجیدگی سے نہیں لوگے، بس پھر چلتے پھرتے جاؤ، ٹرمپ کے ساتھ جا کے یاری نبھاؤ۔ نے وہ یاری بھی کیا یار، اس کے چمچے بن گئے ہیں آپ۔ وہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے کسی کا نہیں ہے، آپ تو مارے جائیں گے، اتنا بری طرح مارے جائیں گے۔ مجھے افسوس ہے آج منیر صاحب آپ کا، کہ آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔